السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ محرم کیا حقیقت کیا فسانہ، اس کا دوسرا پارٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ واقع کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دین محمدی کی تکمیل کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا۔ ایک تاریخی سانحہ ہے، لیکن واقع شہادت حسین کی وجہ سے شیطان کو بدعتوں اور ضلالتوں کے پھیلانے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ کچھ لوگ ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اور بالخصوص 10 محرم میں نام نہاد محبت کی بنیاد پر سیاہ کپڑے زیب تن کرتے ہیں، سیاہ جھنڈے بلند کرتے ہیں، نوحہ و ماتم کرتے رہتے ہیں، تعزیے اور تابوت بناتے ہیں، منہ پیٹتے اور روتے چلاتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، گرمی ہو یا سردی جوتا نہیں پہنتے، نوحہ اور مرثیہ پڑھتے ہیں۔ عورتیں بدن سے زیورات اتار دیتی ہیں، ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں، زنجیروں اور چھریوں سے خود کو زخمی کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کی نیاز کا شربت بنایا جاتا ہے، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس دن روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون اور افضل عمل ہے۔ عاشورہ محرم کے دوران شادی و خوشی کی تقاریب نہ کرنا، شہادت کا سوگ ہر سال منانا، یہی نہیں بلکہ عظیم صحابہ و اسلاف کو گالیاں دینا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور دیگر مختلف قسم کی خود ساختہ خرافات ان صحابہ و اسلاف کی طرف منسوب کرنا اور ان بے گناہ لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے لینا جو دین اسلام کے اولین راوی ہیں، جن کے بغیر دین اسلام کا کوئی شعبہ مکمل نہیں ہوتا، جنہیں واقعات کربلا سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر واقع کربلا کی جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں وہ زیادہ تر اکاذیب و اباطیل کا مجموعہ ہیں، جن کا مقصد فتنہ و فساد کے نئے دروازے کھولنا اور امت میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، یہ تمام بدعات و خرافات ایک خاص مذہب کی ترویج اور تبلیغ اور اس کو سہارا دینے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کا نتیجہ ہیں، جن کی ادائیگی میں امن و عامہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، اسلام امن و آشتی کا دین ہے۔ دیکھا دیکھی ہمارے اہل سنت بھائیوں نے بھی اس نسبت سے ایسے کام شروع کر دیے جن کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں، جو سراسر بدعات و ضلالات پر مبنی امور ہیں، جن کی دین اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہ حضرات اپنے زعم میں اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس کی تقدیس و احترام کو پامال کر دیتے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کے بجائے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، گنہگار بن کر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کی لسٹ میں اپنا نام درج کروا لیتے ہیں۔ ماہ محرم میں عام دستور و رواج کے مطابق شہادت حسین اور واقعات کربلا کے حوالے سے بازاروں، دکانوں، ریڈیو، ٹی وی اور دیگر مجالس میں لوگوں کے سامنے مکذوبہ، موضوعہ، ضعیف، من گھڑت، خود ساختہ داستانیں اور قصے بڑی رنگ آمیزی سے بیان کیے جاتے ہیں، جس میں وہ خود بھی روتے ہیں اور سننے والوں کو بھی رلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کربلا کا فسانہ اور شہید مظلوم کی خود ساختہ داستانیں اور ان پر پانی بند ہونے کے جھوٹے قصے لوگوں کو سناتے ہیں، وہی محرم کے مہینے میں شربت کے مٹکے اور قسم قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ شہادت تو ایک انمول اعزاز کو کہتے ہیں جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے۔ شہید زندہ ہوتا ہے نہ کہ مردہ۔ ہمارے بہت سے سنی بھائی بہن رافضی حضرات کی دیکھا دیکھی بھی اور کچھ ان کے وسیع پروپیگنڈے کے شکار ہو کر بھی بہت سارے بدعات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، جیسے مجالس شہادت کا منعقد کرنا،
جس میں سنی عوام گریہ وزاری کا وہی منظر پیش کرتے ہیں جو مجالس روافض سے زیادہ مختلف نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ویڈیو میں، ٹی وی میں اور دیگر مجالس میں سنے گئے نوحے اور مرثیے پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو چولہے اوندے کر دیے جاتے ہیں، یعنی کچھ پکایا نہیں جاتا۔ اسی طرح نو بیاہی عورتیں یوم عاشوراء اپنے اپنے مائکے میں گزارتی ہیں، زیورات کا پہننا شہادت حسین کے غم میں ترک کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ توہم پرست لوگوں نے اور بھی بہت سارے باطل خیال قائم کر لیے ہیں۔ مثلا مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اولاد منحوس ہوگی یا ناقص العقل ہوگی، شادی ہو تو مبارک نہ ہوگی۔ کچھ اس قسم کا خیال عرب کے جاہل لوگوں کا تھا۔ ماہ شوال کو منحوس سمجھتے اور اس میں شادی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال باطل کو توڑنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ماہ شوال میں کی اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اسلام میں اس قسم کی مشقتوں کو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں کسی بھی شخص کی موت یا شہادت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جائے گا، ماں سوائے بیوہ عورتوں کے وہ اپنے خاوندوں کی اموات و شہادت پر 4 ماہ 10 دن سوگ کے لیے زیب زینت کو ترک کرتی ہیں، لیکن اس سوگ کا ہر سال اعادہ نہیں کرتی ہیں۔ دوستو، سلسلہ جاری ہے، ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔